لائف میں ہر طرف سے غم اور پریشانیوں میں گھر چکا ہوں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، ایک سے نکلو دوسری آ کھڑی ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اگر آپ کی بھی سیم یہی کنڈیشن ہے، یعنی مشکلات نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے، پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو اسپیشل ویڈیو اسپیشل آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم غم و مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے استغفار کا نہایت ہی مؤثر اور پاورفل عمل بتائیں گے کہ کیسے یہ روحانی عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور میں ان پر کیسا مہربان ہوں اور ان کے گناہوں کو ترک کرنا کتنا پسند کرتا ہوں، تو وہ میرے شوق میں مر جائیں اور ان کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے منقطع ہو جائیں۔ اے داؤد، یہ میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے یعنی روگردانی کرتے ہیں، پس جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے ساتھ میرا کیا ارادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی کسی خطا کا احساس ہوا تو آپ 40 روز تک سجدہ ریز رہے، صرف ضروری حاجت کے لیے ہی سر اٹھاتے اور پھر دوبارہ سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، صرف روتے رہتے، حتیٰ کہ آپ کے سر کے گرد گھاس ہو گئی اور آپ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہتے اور اس سے توبہ کا سوال کرتے رہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان فرمایا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک ہو جاتا ہے حالانکہ نجات کا راستہ اس کے پاس موجود ہے۔ عرض کیا گیا، وہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استغفار، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو استغفار کی توفیق نہیں دیتا جسے وہ عذاب دینا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر استغفار کرنے والے کسی شخص کے پاس نہیں بیٹھا، یعنی مفہوم یہ کہتا ہے کہ میں آج تک کسی ایسے شخص کے پاس نہیں بیٹھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر استغفار کرنے والا ہو۔ اب اندازہ لگاؤ استغفار کتنا عظیم ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے، لیکن اس کے باوجود توبہ استغفار کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ کثرت کر چاہتے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ تم پر استغفار لازم ہے، اگرچہ کوئی گناہ نہ بھی کیا ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے نصیحت حاصل کرو، حالانکہ آپ کو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی بشارت اور یقین حاصل تھا، اور یہ استغفار کا معمول اس عظیم معصوم ہستی کا معاملہ ہے جس نے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اور اس سے ہمیشہ پاک رہے۔ اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جو کسی وقت بھی عیب اور گناہ کے امکان سے خالی نہیں، یعنی اسے کس قدر استغفار کی ضرورت ہے؟ سوچئے۔ حضرت قتادہ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید تمہیں تمہاری بیماری سے بھی آگاہ کرتا ہے اور تمہارے لیے دوا بھی تجویز کرتا ہے، تو تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں اور تمہاری دوا کثرت استغفار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جس کو رزق کی تنگی ہو اور تاخیر سے ملے اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود تمہارے لیے اس قدر تنگ ہو جائے کہ تمہیں کہیں قرار حاصل نہ ہو، پھر یہ حال ہو جائے کہ تمہارا نفس بھی تم پر تنگ ہو جائے۔ تو کیا بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی جیسے رک سی گئی، دعائیں مانگتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن نہ تو دل کو سکون ہے نہ حالات بدلتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ آپ ایک ایسی کنجی کو اگنور کر رہے ہیں جس کا نام ہے استغفار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم حقیقتاً معافی مانگ بھی رہے ہیں یا صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں دوستوں، استغفار صرف استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے، ایک رویہ، ایک تبدیلی کی شروعات ہے۔
سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرشتہ بن جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں، ان پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ اگر بارش نہیں ہو رہی تو ممکن ہے زمین نہیں، ہمارے دل خشک ہوں۔ اگر رزق میں برکت نہیں تو شاید ہمارے دل میں توبہ کی نمی باقی نہیں۔ اگر سکون نہیں تو شاید ہم نے اللہ سے معافی مانگنے کو عادت نہیں بنایا۔ سچی توبہ کی 3 بڑی نشانیاں: ندامت محسوس کرنا، یعنی دل سے پچھتانا، یا اللہ میں نے غلط کام کیا، معاف کر دے۔ فوری طور پر رک جانا، یعنی گناہ سے فاصلے اختیار کرنا، نیت کر کے فوری دور ہو جانا۔ واپسی کا وعدہ، یعنی یہ عزم کرنا کہ اب دوبارہ وہ غلطی وہ گناہ نہیں ہوں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ استغفار صرف زبان سے کہنا نہیں، بلکہ یہ دل سے توبہ، عمل سے دوری اور اللہ کی طرف رجوع کا نام ہے۔ جو لوگ روزانہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، وہ اپنے تجربے میں دیکھتے ہیں کہ دل نرم ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہے، اللہ کی مدد قریب آتی ہے، بے سکونی امید میں بدلتی ہے، ریزق، اولاد، صحت، سب کچھ سنورنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سارے گناہ پہلے ہی معاف تھے، وہ بھی دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ تو ہم کس بنیاد پر استغفار سے غافل ہو سکتے ہیں؟ اس کی قدر پہچانیں اور آئیے آج سے اسی وقت سے اپنے دل کو توبہ سے جوڑ لیں۔ روزانہ کم از کم 2000 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس کو اپنی زبان پر لے آئیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے زندگی خود بخود بدلنے لگے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، حقیقی توبہ ہم سے اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ماضی میں کیے گئے برے اعمال سے بچتے ہوئے کمائی کا ان کے تدارک میں مستعد اور کوشاں رہے۔ بے شک نیک اعمال بجا لانے سے برائیاں خود بخود مٹ جاتی ہیں، چنانچہ آخرت کی کامیابی صرف انہی کا مقدر ہے جو نیک کاموں کے ذریعے برائی کو خود سے دور رکھتے ہیں۔ بندہ اپنے گناہوں اور خطاؤں پر اللہ کی ناراضگی اور گرفت کے باعث یوں بے قرار ہو جائے کہ سوائے اللہ کی بارگاہ کے کوئی پناہ اس کے پیش نظر نہ رہے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے علاوہ سب کچھ اس کی نظر میں معدوم ہو جائے تو گویا اس نے حقیقت توبہ کو پا لیا۔ تو پیارے دوستوں، توبہ کوئی ایسا فعل نہیں جس کو غیر ضروری خیال کیا جائے، یہ ہر شخص پر ہر حال میں واجب ہے۔ اخروی کامیابی کا انحصار انسان کے تائب ہونے سے مشروط ہے۔ واجب وہی چیز ہوتی ہے جو ابدی سعادت تک پہنچاتی ہے اور ہلاکت سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے ساتھ سعادت اور بدبختی کا کوئی تعلق نہ ہو تو پھر اس کا واجب ہونا بے معنی بات ہوگی۔ جب کوئی انسان بھی تبان خطا سے کلیتاً محفوظ نہیں، دنیا، نفس اور شیطان ہر وقت اسے گمراہ کرنے کی گھات میں رہتے ہیں، تو توبہ ہی وہ واحد سہارا ہے جو اسے گمراہیوں اور ظلمتوں کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا توبہ استغفار کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ ایک روحانی خزانہ ہے، جو اسے پا لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ توبہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور اس ویڈیو کے کامنٹس میں ثواب کی نیت سے ایک دفعہ استغفر اللہ ضرور لکھیں تاکہ آپ توبہ کا ایک قدم آج ہی اٹھائیں۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ پیارے دوستوں، آپ ثواب کی نیت سے اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام کامنٹس میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو امان سمجھتے ہوئے آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔